بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر کورس کے سلسلے میں آج ہم پڑھیں گے حرف جر کے بارے میں یا حروف جارہ کے بارے میں، جسے انگلش میں پریپوزیشن اور ہندی میں پورو سرگ کہتے ہیں۔ یہ عربی میں کل تقریباً 17 حرف ہوتے ہیں، لیکن قرآن شریف میں شاید 8 یا 9 10 استعمال ہوئے ہیں، اور ابھی جو خاص ہیں ہم ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ حرف جر وہ حروف ہیں جو کسی اسم سے پہلے آتے ہیں اور اس اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، یعنی اس اسم کا اعراب، اس کی اعرابی حالت زیر والی ہو جاتی ہے، وہ مجرور ہو جاتا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی بھی اسم کے حالت جر، حالت مجرور یا زیر، اعرابی حالت زیر کی ہونے کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہو، یا پھر اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے۔ حرف جر جب اسم سے پہلے آتا ہے اور ان دونوں کے ملنے سے جو مرکب ناقص وجود میں آتا ہے اسے مرکب جاری کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ حرف جر پہلا با، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ با اس کے معنی ہیں سے یا ساتھ یا ذریعے، وتھ، جیسے قلم سے، میں قلم سے لکھتا ہوں تو بالقلم۔ پھر ایک ہے فی یعنی ان، میں یعنی اندر، جیسے فی البیت، گھر میں۔ فی البیت، یہ البیت معرف باللام، معرفہ استعمال ہو رہا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا گھر میں۔ اگر یہ نکرہ استعمال ہو فی بیتن، تو تا کے نیچے تنوین آئے گی زیر والی، فی بیتن، اور اس کا ترجمہ ہوگا کسی گھر میں۔ پھر علی، اس کو علی نہیں پڑھیے، یہ علی ہے۔ عربی میں یا کے نیچے اگر 2 نقطے ہیں تو وہ یا ہوتا ہے، جیسے فی کے نیچے 2 نقطے ہیں تو یہ فی یا ہے، اور اگر نقطے کے بغیر یا لکھا جائے تو پھر یہ یا نہیں بلکہ الف مقصورہ پڑھا جاتا ہے، جیسے عظما کبریٰ پر الف مقصورہ ہوتا ہے، تو اسے پڑھیں گے علی، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا الف، کھڑا الف بھی لکھا جاتا ہے۔ تو میرے کی بورڈ میں فی الحال یہ سہولت نہیں ہے، میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی تو ہر جگہ مجھے عربی سائٹس پر بھی اعلیٰ اسی طرح لکھا ہوا ملا۔ تو اعلیٰ اس کا مطلب ہے اون یا پر یا اوپر، جیسے اعلیٰ جبل، کسی پہاڑ پر۔ اگر اعلیٰ الجبل ہوتا تو ترجمہ ہوتا پہاڑ پر، لیکن یہ نکرہ استعمال ہو رہا ہے اعلیٰ جبل، تو اس کا معنی ہوگا، ترجمہ ہوگا کسی پہاڑ پر۔ سورہ حشر کی آخری آیات میں دیکھ لیجئے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا۔ آگے آپ اس کا دیکھ لیجئے آیت کا ترجمہ۔ پھر ایک حرف جر ہے الی، الی بھی اسی طرح، اس پر لام پر الف مقصورہ ہے، الی مطلب ٹو، کی طرف، الی المسجد، مسجد کی طرف، یعنی یہ بھی معرف باللام المسجد استعمال ہو رہا تو مسجد کی طرف۔ الی مسجدن، اگر نکرہ استعمال ہو مسجدن، الی مسجدن، تو کسی مسجد کی طرف۔ پھر اگلا حرف جر ہے من، فرام یعنی سے۔ اچھا، من، یہ میم کے نیچے زیر آتا ہے۔ من اگر ہو، من کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، من کا مطلب ہو، کون، یہ من ہے، فرام۔ من البیت، گھر سے۔ پھر ایک حرف جر ہے لام، اس کا مطلب ہے فار، لیے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ یہ کافرون کافر کی جمع پیش کی صورت میں، لیکن کیونکہ حرف جار آ رہا ہے تو کافرون حالت جر میں آئے گا۔ حالت جر میں
کافرونہ کی اعرابی حالت ہوگی کافرینہ، تو یہ للکافرینہ کافروں کے لیے، لحامدن حامد کے لیے۔ اچھا یہ لام جارہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیں اور بھی طرح کے لام پڑھنے میں ہمیں پڑھنے کو سیکھنے کو ملیں گے۔ پہلے ہم نے پڑھا لام تعریف، یعنی کسی اسم نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے جو الف لام کا استعمال ہوتا ہے اسے لام تعریف کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے لام جارہ، حرف جر، اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، جیسے میں نے بتایا للکافرین کافروں کے لیے۔ پھر ہے دوسرا حرف جر کاف، اس کا مطلب ہوتا ہے مثل مانند، جیسے کل اسد، اسد مانے شیر، کل اسد شیر کے مانند، کل حجر، حجر پتھر، کل حجر پتھر کے مانند۔ پھر ہے عن کا مطلب اباؤٹ سے متعلق، یہ احادیث کے عربی متن میں اکثر آپ کو نظر آئے گا۔ عن ابی ہریرہ، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن کیونکہ عن اس کے بعد والا اسم حالت جر میں جاتا ہے، زیر میں، تو ابو کی حالت جر میں، حالت زیر میں ابو ہو جاتا ہے ابی، تو اس لیے آپ دیکھیں گے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث متعلق ہے یا نقل ہے۔ پھر حتیٰ، یہاں تک کہ، حتیٰ مطلع الفجر، یعنی فجر کے طلوع ہونے تک۔ ایک حرف جر ہے واو، یہ اکثر قرآن شریف میں آپ نے دیکھا ہوگا، قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم استعمال کرتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اور والعصر زمانے کی قسم، والتین زیتون کی قسم، والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قسم لے سکتا ہے، لیکن ہم تو صرف اللہ کی قسم لینے کے پابند ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا پہلے ہم نے بنایا تھا ایک مرکب طلب العلم فریضۃ، یعنی علم کی طلب فرض ہے۔ اس کا پورا متن ہے علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی ہر مسلم مرد اور ہر مسلم عورت پر۔ پھر اس کی اور تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مع السلامہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔